آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹیکنیکل بلو پرنٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ صرف مفت اے آئی ٹولز کا استعمال کر کے ایک مستقل سائیڈ انکم کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو سیدھی سی بات کرتے ہیں۔ اکثر جو پیسو انکم کے مشورے ملتے ہیں نا، وہ سب پرانی باتیں ہیں۔ سمجھیں 2018 کی حکمت عملی۔ لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کچھ بالکل نیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اب پورا کھیل ہی بدل چکا ہے۔ آج کل کامیابی کا راز ایسا مفید مواد بنانے میں ہے جو نہ صرف لوگوں کو پسند آئے بلکہ جدید اے آئی اور سرچ الگوریدم بھی اسے اہم سمجھیں۔ تو پھر چلیں اس مالی مقصد کو دیکھتے ہیں۔ یہ سننے میں جتنا مشکل لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ آئیے اسے بالکل سادہ ریاضی میں توڑ کر سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ بھائی ہر مہینے $100 کی مستقل آمدنی کیسے کمائی جائے؟ تو اگلی چند سلائیڈز میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے، ایک ایک قدم کر کے۔ چلیں ایک عام آن لائن ٹول کی ماہانہ لاگت سے شروع کرتے ہیں، جسے سافٹ ویئر ایز اے سروس یا SaaS کہتے ہیں۔ فرض کریں اس کی قیمت تقریباً $30 ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کمپنیاں اکثر افیلیٹ پروگرامز چلاتی ہیں، یعنی جو لوگ ان کی ٹول کو پروموٹ کرتے ہیں انہیں وہ کمیشن دیتی ہیں، اور یہ کمیشن عام طور پر 30% کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے اگر کوئی ایک صارف بھی آپ کے ذریعے سائن اپ کرتا ہے تو ہر مہینے $9 کی آمدنی پکی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ پتہ ہے کیا؟ ماہانہ $100 تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف 11 ایکٹیو سبسکرائبرز چاہیے۔ جی ہاں، صرف 11۔ یقین کرنا مشکل ہے نا؟ یہیں پر SaaS کمپاؤنڈنگ رول کام آتا ہے۔ یہ ایک ایسا مالیاتی اصول ہے جو اس حکمت عملی کو لمبے عرصے تک کامیاب بناتا ہے۔ یعنی ایسے ٹولز پر فوکس کیا جائے جنہیں لوگ جلدی چھوڑتے نہیں، تو آمدنی ہر مہینے بڑھتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا مرحلہ ہے جیتنے والے ٹولز کو ڈھونڈنا، یعنی صحیح پروڈکٹ کا انتخاب کرنا جو اس ساری آمدنی کی بنیاد بنے گا۔ لیکن یہاں ایک عام غلطی ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اسے 3 ٹیئر لیٹنسی ٹریپ کہتے ہیں۔ اکثر نئے لوگ کمزور اور غیر مفید ٹولز کو پروموٹ کرنے کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ اب ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں، یہ تینوں ٹیئرز کو بہت اچھے سے سمجھاتا ہے۔ ٹیئر 1 والے ٹولز کھلونوں کی طرح ہیں جن سے آمدنی کم ہوتی ہے اور لوگ انہیں جلدی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹیئر 3 بہت بڑے بزنس کے لیے ہیں جنہیں بیچنا مشکل کام ہے۔ لیکن ٹیئر 2 یہ ہے وہ سویٹ سپاٹ، یعنی $100 ماہانہ کے ہدف کے لیے بالکل بہترین۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ٹیئر 2 ٹولز ہیں کون سے؟ ان میں چیٹ GPT اور کلاؤڈ کے پرو ورژنز، کینوا AI یا کیپ کٹ جیسے مفت ٹولز، اور AI اکاؤنٹنگ یا CRM کلینرز جیسے خاص سافٹ ویئر شامل ہیں۔ یہ وہ ٹولز ہیں جو لوگوں کے کام کاج کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں۔ چلیں اب دوسرے مرحلے پر آتے ہیں، منفرد قدر پیدا کرنا، یعنی ایسا مواد بنانا جس کی واقعی کوئی اہمیت ہو سرچ انجنز اور لوگوں دونوں کی نظر میں۔ اس کے لیے ایک بہت ہی سادہ سا اصول ہے، اسے کہتے ہیں 15% یونیک ڈیٹا ہیک۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے مواد میں کم از کم 15% ایسی بات ہونی چاہیے جو کہیں اور نہ ملے۔ مثال کے طور پر کسی ٹول کی کوئی خامی دکھائیں اور پھر بتائیں کہ ایک خاص پرومپٹ سے اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو چاہیے۔ اور اب آخری مرحلہ، لوگوں کو اپنے مواد کی طرف متوجہ کرنا۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ صحیح لوگوں تک اپنا مواد کیسے پہنچایا جائے۔ یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پرانا طریقہ تھا SEO جو بہت سست تھا، مہینوں لگ جاتے تھے، لیکن نیا طریقہ ہے ڈسکوری ٹریفک کا جو YouTube شارٹس اور TikTok جیسے پلیٹ فارم سے آتا ہے، اور یہ بہت بہت تیز ہے۔ اور یہ فارمولا تو کمال کا ہے۔ YouTube ہاؤ ٹو لوپ شروع ہوتا ہے ایک ہک سے، جیسے SEO پر 3 گھنٹے ضائع کرنا بند کریں، پھر صرف 5 سیکنڈ میں ٹول کو کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور آخر میں ایک کال ٹو ایکشن ہوتا ہے، جیسے مکمل ٹول کٹ کے لیے بائیو میں دیا گیا لنک دیکھیں۔ سادہ لیکن بہت مؤثر۔ تو پہلے $100 کا کیا ہوگا؟ چلیں نئے شروع کرنے والوں کے لیے ایک حقیقت پسندانہ بات کرتے ہیں تاکہ توقعات بالکل ٹھیک رہیں۔ اگر مستقل طور پر پوسٹنگ کی جائے تو زیادہ تر لوگ 60 سے 90 دنوں کے اندر اپنے پہلے $100 ماہانہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس ٹائم لائن میں کوکی ونڈو اور سرچ انجن کو مواد پہچاننے میں لگنے والا وقت بھی شامل ہے۔ تو دیکھیں سب سے اہم باتیں کیا ہیں۔ پہلی بات،
کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ بننے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان سے ایک قدم آگے ہوا جائے۔ دوسری بات، ایسے پروگرام سے شروعات کریں جن میں پیسے نکلوانا آسان ہو، یعنی پے آؤٹ لمٹ کم ہو، اور ہاں، ہمیشہ ان پلیٹ فارمز پر بھروسہ کریں جو جانے پہچانے اور قابل اعتماد ہوں۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ایک بہت اہم سوال پر ختم ہوتا ہے، کیا آسان پیسے کے پیچھے بھاگتے رہنا ہے یا آرٹ سے ہی ایک مضبوط اور پائیدار آمدنی کا ذریعہ بنانا ہے؟ انتخاب تو بالکل واضح ہے۔